اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری محبتوں کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرماتے ہیں۔ محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ۔ بھیجے گی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جو حضرات جلسے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد کی بائیں طرف چلے جائیں، وہاں بھی مترابر رستہ ہے گا۔ کوئی بات بھائی نہیں نہ ہونا اس طرح ہی لگنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ سائڈ پر کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے، تو یہ تمام احباب جو راستے میں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ آنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور جگہ بھی کافی ساری سامنے آپ کے خالی ہے۔ احباب ادھر تشریف لے جائیں تاکہ آنے والے لوگ آسانی کے ساتھ خالی جگہوں پر بیٹھ سکیں۔ تمام احباب اس سائڈ پر تشریف لے آئیں، یہاں پر کرسیاں خالی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام معزز اور محترم علماء کرام اور گجرانوالہ کے غفاریہ مسجد سے منسلک احباب جماعت اور دور دراز سے سفر کر کے آنے والے کتاب و سنت کے فدائی، آج الحمدللہ مسلک اہل حدیث کے اس سٹیج سے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے موسوم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے سب سے بڑے قائل اہل حدیث حضرات ہیں۔ اہل حدیث اپنی تاریخ محفوظ رکھتے ہیں۔ 1300 سال 1400 سالہ ہماری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر اہل حدیث کی تاریخ میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ مسلک اہل حدیث کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک فرد ایسا نہیں کہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہو، بلکہ 1400 سال میں جتنی بھی کتابیں صحابہ کی مدح میں، صحابہ کی تعریف میں، صحابہ کے کارناموں پر، صحابہ کی محبت رسول پر، صحابہ کی اتباع رسول پر، صحابہ کرام کے ایمان پر، صحابہ کرام کی جنگوں کے معاملات پر جتنی کتب لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری مستند کتب اہل حدیث علماء کی لکھی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث کو یہ مقام حاصل ہے، اہل حدیث کو یہ مقام حاصل ہے کہ 1400 سال گزر گئے، صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہمیں دے کر گئے، ساری کائنات کے لوگ اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں، اہل حدیث نے صحابہ کا راستہ ترک نہیں کیا، کیونکہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ کوئی بڑا ہوتا، کوئی چھوٹا ہوتا، کوئی ادنا ہوتا، کوئی اعلیٰ ہوتا، کوئی ان پڑھ ہوتا، کوئی پڑھا لکھا ہوتا، صحابہ اکرام کا یہ وتیرہ تھا، صحابہ اکرام کا یہ نظریہ تھا، صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری نجات صرف اس بات کے اندر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی بات کو من و عن مانیں، آپ کی جس طرح آپ نے وضو کیا ہے ایسے وضو کرتے ہیں صحابہ، جس طرح آپ نے نماز پڑھی ایسے نماز پڑھتے ہیں صحابہ، جیسے آپ نے روزہ رکھا ایسے روزہ رکھتے ہیں صحابہ، جیسے آپ نے جہاد کیا ایسے جہاد کرتے ہیں صحابہ، جیسے آپ کا اخلاق تھا ایسا اخلاق تھا صحابہ کا، جو آپ کے معاملات تھے ایسے معاملات تھے
صحابہ کے, جس طرح آپ چلتے تھے صحابہ ایسے ہی چلتے تھے, جس طرح آپ بیٹھتے تھے صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے, جس طرح آپ کھڑے ہوتے صحابہ ایسے ہی کھڑے ہوتے, جو لباس آپ کا ہوتا صحابہ کا وہی لباس ہوتا, جس طرح آپ مسکراتے صحابہ اسی طرح مسکراتے. آئیے میں آپ کو کہنے لگا ہوں, میں آپ کو ایک عظیم بات بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کرام کی محبت رسول کی انتہا تھی. زبان نبوت سے کوئی کلمہ نکلتا نہیں تھا, نکلتا بعد میں تھا, عمل صحابہ پہلے کر لیا کرتے تھے. اور روئے زمین میں اس عمل میں صحابہ کرام کا جو نظریہ رسول اللہ کے ساتھ تھا, الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا وہی نظریہ ہے جو صحابہ کا نظریہ تھا. صحابہ کرام آج دنیا کے اندر بے شک کوئی جماعت بنا لے صحابہ کے نام پر, بے شک دعوے کر لے صحابہ کے نام پر, بے شک تقریریں کر لے صحابہ کے نام پر, لیکن اہل حدیث نے جو مقام اور مرتبہ صحابہ کو دیا ہے دنیا کے اندر کوئی بھی وہ مقام نہیں دے سکا ہے. اہل حدیث کے نزدیک صحابہ کا مقام کیا ہے, صحابہ کا مرتبہ کیا ہے, صحابہ کرام کون سی شخصیات تھی, صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے میں کیا اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, کہیں ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, صحابہ وہ ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام اللہ سے راضی, ساری دنیا ناراض ہو, سارے لوگ برا کہتے رہے, دنیا ان میں سے کچھ بھی نکالتی رہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اور پھر یہ نہیں, صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے, اور حالت ایمان میں ایک مرتبہ جس نے دیکھا ہو وہ صحابی ہے. جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے وہ صحابی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. یہ آئیے بھی تو ایک مرتبہ دیکھے صحابی بنتا ہے. جس نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہو, جس نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہو, جس نے چہرے نبوت کو ہزاروں مرتبہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہو, جس نے چہرے نبوت سے خون کو صاف کیا ہو, جس نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کے اندر داخل کیا ہو, جس نے نبوت کو رسول اللہ کو اپنی بیٹی دی ہو, میں کہتا ہوں اس کی شان اور مرتبے کو کائنات کے اندر کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ تو معاملہ بڑا آسان سا ہے, باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. آئیے آپ کو میں بتلاؤں کہ صحابہ کرام رسول اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے. وہ صرف محبت کے دعوے دار نہیں تھے, میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ, میں قربان جاؤں یا رسول اللہ, میں فلاں کروں یا رسول اللہ, میں فلاں کروں یا رسول اللہ. وہ دعوے نہیں کرتے تھے, ان کا دعویٰ نہیں تھا, وہ محبت سچی محبت کرتے تھے, اور سچی محبت میں اتباع کا جذبہ شامل ہوتا تھا. ایک ایک صحابی کے اندر اتباع کا جذبہ تھا. اجتماعی طور پر صحابہ رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں, اور کیسے کرتے ہیں اپنے نہیں پرایوں سے سنیں. سہیل بن عمر آیا, قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر صلح حدیبیہ کے مقام پر ان کو سمجھاؤ. سہیل آئے اور آ کر دیکھا, واپس جا کر کفار کو بتلانے لگے قریش کو کہ یاد رکھو میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بڑا ہی عجیب منظر تھا. میں نے دیکھا کہ جتنی عزت محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں, کائنات کے اندر کوئی بھی ساتھی اپنے قائد سے اتنی محبت نہیں کرتا. ہم نے دیکھا, کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بات کرتے ہیں, صحابہ ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں. اللہ کے رسول کام کا کہتے ہیں, سارے صحابہ بھاگ اٹھتے ہیں. اللہ کے رسول حکم کرتے ہیں, ہر صحابی کان لگا کر سنتا ہے. اللہ کے رسول کسی بات کا آرڈر دیتے ہیں, ہر ایک اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس نے کہا لوگوں میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں, وضو کے قطرے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے چہروں پر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. روئے زمین میں اس سے بڑھ کر محبت کا انداز کون پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کافر یہ بات کہہ رہا ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے. اس نے یہ بات سمجھائی, اس نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منہ سے نکلا ہوا لعاب دہن، آپ اگر لعاب نکالتے ہیں وہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے وہ اپنے چہرے پر مال لیتا۔ وہ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو ایسے جانثار موجود ہوں، ایسی محبت کرنے والے موجود ہوں، ایسی چاہت رکھنے والے موجود ہوں تو کیا ان کی موجودگی میں تم محمد کو نعوذ باللہ من ذالک کا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کہ اپنے دلوں سے خیال نکال لو، جب تک اس کے یہ جانثار زندہ ہے روئے زمین کی کوئی طاقت بھی اسے نقصان پہنچا سکتی۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے، اللہ نے ان کو معیار حق بنایا۔ اور معیار حق قرآن میں کیسے بیان ہوا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان صحابہ کا تھا، جیسا ایمان ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعد کا، سعید کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، عبد الرحمن بن عوف کا، عشرہ مبشرہ کا، اصحاب احد کا، اصحاب بدر کا، جس طرح ایمان ان کا تھا ایسا ایمان تمہارا ہو، جو نظریہ ان کا تھا وہ نظریہ تمہارا ہو، جو عقیدہ ان کا تھا وہ عقیدہ تمہارا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی آمنو، جیسا ایمان ان کا تھا ایسا تم ایمان لے آؤ، فقط دیکھتے دو جس طرح وہ ہدایت پا گئے تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ کا نقش قدم، رسول اللہ کی اتباع کا ایک ایک جذبہ صحابہ کے اندر نظر آتا تھا۔ اجتماعی طور پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حکم آیا اب مسجد حرام کی طرف چہروں کو پھیر لیں، جائیے آج دنیا کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر اللہ تعالیٰ اب سب کو لے کر جائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے، اللہ کے رسول پر آیات نازل ہوتی ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے بیت الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی پیچھے نماز پڑھ کر جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز میں جب پہنچتے ہیں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، مدینہ منورہ میں موجود ہے جس کے 2 قبلے موجود ہیں، وہاں پر صحابی گئے، دیکھا لوگ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر آرڈر سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر سنایا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میرے نبی اس وقت مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حکم آ گیا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے، اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے، اتباع کا جذبہ رکھتے تھے، محبت سے سرشار تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا نماز مکمل ہو جائے اگلی نماز ادھر پڑھ لیں گے، انہوں نے نماز کے اندر ہی پورے کا پورا اپنے آپ کو پھیر لیا۔ یہ وہ نقشہ تھا، ادھر فرمان محمد و ادھر گردن جھکائی، نماز کے اندر ہی پھر کے نماز ختم ہونے کا انتظار۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے رفع یدین کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ فلاں امام صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات کہتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان ہو کر جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے نبی کی اطاعت کا دم بھرا ہو، جو نبی کو نبی مانتا ہو، جو نبی کو آخری نبی مانتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے ساری کائنات نہ مانے، وہ اس پر عمل کر کے دکھلاتا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے میں نے اس کو مان کر رہنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں امام کیا کہتا ہے، فلاں مجتہد کیا کہتا ہے، فلاں محدث کیا کہتا ہے، فلاں کی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوسرا صحابہ کا جذبہ، عمل کا دوسرا جذبہ، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے جوتی پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، جوتی پہنی ہوئی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ہی جبرائیل آئے کہ آپ کی جوتی صاف نہیں ہے، آپ کی جوتی صاف نہیں، آپ کی جوتی کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے۔ میرے آقا نماز کے اندر ہی جوتی اتار دیتے، میرے آقا نے نماز کے اندر جوتی اتار دی میرے آقا نے۔ صحابہ کرام نماز کے اندر بھی میرے نبی کے انداز کو دیکھا کرتے تھے،
کہ ہمارے نبی کا انداز کیا ہے. نماز کے اندر بھی صحابہ کی نگاہیں نبی پر ہوا کرتی تھی کہ نبی کیسے کھڑے ہوتے ہیں, نبی کیسے بیٹھتے ہیں, نبی کا رکوع کیسا ہے, نبی کا سجدہ کیسا ہے, نبی کا جلسہ کیسا ہے, نبی کا تحیات میں ہاتھ کیسے ہے. نبی آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز کا نقشہ نبی سے نعوذ باللہ من ذالک ملتا نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایک بات اگر آپ حدیث کے اندر دیکھنا چاہیں, یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں, پورا نقشہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی نے ہاتھ کہاں باندھے, پورا نقشہ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی رکوع میں کیسے گئے, پورا نقشہ موجود ہے. نبی نے رکوع میں اپنی پیٹھ کو کیسے رکھا, پورا نقشہ موجود ہے. نبی نے سجدہ کیسے کیا, پورا نقشہ موجود ہے. نبی کے سجدے کے اندر پاؤں کس طرف تھے, پورا نقشہ موجود ہے. نبی تحیات میں کیسے بیٹھے, پورا نقشہ موجود ہے. نبی نے سلام کیسے کیا, پورا نقشہ موجود ہے. نبی نے سلام کے بعد کون سے اذکار کیے, پورا نقشہ موجود ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, نبی کی زندگی کا ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ صحابہ نے محفوظ کیا, اور آج تک وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے. کوئی یہ بات کہتا ہے کوئی یہ بات آج کہے کہ نبی کی نماز کا نقشہ نہیں ملتا, تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ بدنصیبی ہوگا جسے نبی کی نماز کا نقشہ نہیں ملتا. کسی نے ہم سے پوچھا تھا, کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بات کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے. تو کہتے پھر آپ نماز کیسے پڑھتے, پھر آپ نماز کیسے پڑھتے اگر آپ فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نماز حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ حدیث کے اندر نماز موجود نہیں ہے. کہنے لگے حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پوری نماز. میں نے کہا ہاں, تمہاری نماز جو تم پڑھتے ہو وہ حدیث کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملتی, اور جو اہل حدیث پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اس کا ایک ایک جملہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. فرق تو یہاں سے خود ہی کر لیا ہے. فرق تو یہاں موجود ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس کی ایک ایک دلیل رکھتے ہیں, اور جو تم پڑھتے ہو تمہاری دلیل ہی کوئی موجود نہیں. یہ تو بات سیدھی سادی سی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں, تم بھی کہتے ہو کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں. اور ہمارا نظریہ یہ ہے جس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو, رب کعبہ کی قسم وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. تو میں آپ کو حدیث بتلا رہا تھا, میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے جوتی اتار دی. جوتی آپ نے اتاری, صحابہ کرام کو اتارنے کا حکم نہیں دیا, لیکن صحابہ اتباع رسول میں بڑے آگے تھے, اطاعت رسول میں بہت آگے تھے. وہ دیکھتے تھے ہمارے آقا نے کیا کیا ہے, ہمارے پیغمبر نے کیا کیا ہے, ہمارے نبی نے کیا کیا ہے. وہ ایک ایک لمحہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. جوتی اتاری, صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دی. اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ میں نے تو اس لیے اتاری تھی کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی جوتی کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے, نجاست لگی ہوئی ہے, میں نے اس لیے جوتی کو اتارا. تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ تو صحابہ کرام کا کیا کہنا تھا؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ نے جوتی کو اتارا, آپ کی اتباع میں ہم نے جوتیوں کو اتار دیا. آپ کی اتباع اور اطاعت میں ہم نے جوتیوں کو اتارا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن, ادھر عمل محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, شراب کی حرمت نازل ہوئی, 3 مختلف اوقات میں شراب کی حرمت نازل ہوتی ہے. ایک وقت میں شراب کی حرمت نازل ہوئی, اس کا حکم علیحدہ تھا, دوسری مرتبہ علیحدہ تھا, تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا آج کے بعد یہ حرام ہے, اس سے بچو, اس سے بچو. صحابہ کرام جب یہ حکم سنا, کچھ تو پہلے ہی چھوڑ گئے تھے, کچھ نے بعد میں جب یہ حکم سنا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں اس آیت کو لے کر صحابہ کرام کے مجمع میں گیا.
جو بیٹھ کر شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے. کسی نے شراب کو اپنے جام میں ڈالا ہوا تھا، کسی نے منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، کوئی منہ کے اندر ڈال چکا تھا. اس دوران میں نے یہ آیت پڑھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے. اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں صحابہ کرام، اور اس کے بعد عمل کیسے ہوتا ہے؟ جس کے منہ میں وہ شراب کا گھونٹ موجود ہے وہ منہ سے تھوک دیتا ہے، جس کے حلق سے اتر گیا ہے وہ انگلی ڈال کر وہاں سے نکال دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں جام ہے وہ جام کو دیوار پر دے مارتا ہے. یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں، میں کئی دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ کہتے ہیں سگریٹ چھوٹتا نہیں ہے، نسوار چھوٹتی نہیں ہے، یہ نشے کی لت ہے، اتنی جلدی چھوٹتی نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، جس کے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، رب کعبہ کی قسم شراب جیسا بڑا نشہ، جو بہت بڑا نشہ ہے، جو چھوٹتا نہیں ہے، جس کے نشے میں بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن صحابہ کرام کیا ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. نبی نے فرمایا حرام ہے، انہوں نے گلیوں میں بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے سامنے کوئی چیز کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. کتنے لوگوں سے آج آپ پوچھیں جو داڑھی نہ رکھتا ہو، اسے پوچھیں آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بیوی ناراض ہو جائے گی. بیوی کا کیا کریں؟ بیوی ناراض ہو جائے گی. داڑھی نہیں رکھتے، لوگ کیا کہیں گے؟ صوفی بن گیا. داڑھی نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ بس یہ داڑھی رکھ کر شرم آتی ہے. میں داڑھی منڈوانے سے شرم نہیں آتی بندے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا مبارک شکل و صورت، رب کعبہ کی قسم روئے زمین میں آپ سے بڑھ کر پیاری شکل و صورت کسی کی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کائنات کے اندر کسی ماں نے آپ جیسا چہرہ جنا نہیں ہے. کوئی ماں کیسے جن سکتی تھی؟ ایسا تو کائنات کے اندر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. چاند اور ستارے اور سورج میرے نبی کے حسن کے سامنے ماند ہیں. یہ تو میرے نبی کا حسن ہے. اتباع صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام اتباع کیسے کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام نے شراب کو گلیوں کے اندر انڈیل دیا اور یہ فرما دیا، ادھر فرمان محمد و ادھر گردن جھکائی ہو کہ نبی کے فیصلے کے بعد، نبی کے حکم کے بعد کسی بات کی کوئی حیثیت باقی رہ سکتی؟ صحابہ کرام میں حضرت خریم اسدی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. بال لمبے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. بال بڑے لمبے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے دیکھا تو آپ نے بڑی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا خریم صحابی بڑا اچھا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے. جس کے اندر اچھائی ہو اس کی اچھائی کو تسلیم کرنا چاہیے. بعض اوقات کسی بندے کے اندر ایک برائی ہو، ہم پورا برائیوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں. یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے. میرے نبی کیسے اصلاح فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ خریم بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے. اگر اس کے اندر یہ دو عادتیں نہ ہو، اگر اس کے بال لمبے نہ ہو اور اس کے ازار بند ٹخنوں سے نیچے نہ ہو تو بہت اچھا بندہ ہے. کسی نے جا کر خریم کو یہ بات سنائی، خریم تیرے بارے میں اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کے بال بہت لمبے ہیں. بندہ بڑا اچھا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. اب خریم کی کیا کیفیت ہے؟ خریم نے سنا، سننے کے بعد خریم نے کینچی لی اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا، اپنے بالوں کو اپنے کانوں کے برابر کر دیا اور شلوار اپنی آدھی پنڈلی کے اوپر پہنچا دی اور فرمانے لگے جس بات سے میرے نبی راضی ہے آج کے بعد خریم یہی عمل کرے. ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن. صحابہ اکرام دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے، اللہ کے رسول چاہتے کیا ہیں. ایک صحابی نے اونچا مکان بنایا، گنبدنما مکان بنایا مدینۃ الرسول میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھا اونچا مکان ہے، بڑا مکان ہے، گنبدنما مکان بنا ہوا. اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں صحابی کا مکان ہے. اللہ کے رسول کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر گئے، گزرنا تھا آپ کا. کسی نے جا کر اس صحابی کو بتلایا کہ اللہ کے رسول تمہارے مکان کے پاس سے گزرے. آپ نے مکان کا پوچھا، مکان کا بتلایا گیا. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، آپ نے وہاں سے ناراضگی کا اظہار کیا. تو کیا کیا صحابی نے؟ صحابی گیا
اور جا کر اس نے اس مکان کو زمین بوس کر دیا، اس مکان کو گرا دیا، اور گرا کر اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتلایا ہے۔ صحابی یہ کہنے لگے جس بات کو میرے نبی ناپسند کرتے ہیں میں گوارا نہیں کرتا اس عمل کے کرنے کو، جس بات کو میرے نبی ناگوار گزری، جو بات میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، جو عمل میرے نبی کو ناگوار گزرتا ہے، کوئی بات نہیں کہ اس عمل کو میں کر لوں۔ صحابی نے اپنا مکان گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ آج تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالف ہے، حدیث ایسی آئی ہے، ہمارا عمل دوسرا ہے، ہمیں کوئی سمجھائے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی مان لیں گے، ٹھیک ہے جی بعد میں عمل کر لیں گے۔ صحابہ کرام کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے، جوتیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی آواز سنی بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد پاؤں میں چلنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ جہاں فرمایا بیٹھ جاؤ وہیں پر بیٹھ گئے، جہاں فرمایا چلو وہاں پر چلے ہیں، جہاں فرمایا کہ یہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کرو تو پھر جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جہاں پر فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آؤ اپنے گھروں کے مال و اسباب کو لے کر آؤ، تو مال و اسباب کی کیا کیفیت ہے، کیا صحابہ کرام کے طریقے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں سارے لوگوں سے آگے بڑھ کر خرچ کروں گا، آج میں ابوبکر سے بھی آگے بڑھ کر خرچ کروں گا۔ فرمایا گھر کے اندر گئے، گھر کے اندر اپنے مال و اسباب کو لیا، پیسوں کو لیا، گھر کے سامان کو لیا، دو حصے کیے، ایک حصہ گھر کے اندر رکھ دیا اور ایک حصہ لے کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آدھا مال لے کر آ گئے، آدھا مال وہاں پر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ لا رہے ہیں، اور پھر ایک شخصیت آئی جن کا نام ابوبکر صدیق تھا، وہ بھی اپنا مال لے کر آئے، دونوں صحابہ مال لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آج دل میں خوش ہے کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے اللہ کے رسول مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، ایک گھر میں چھوڑ دیا۔ اچھا پوچھا ابوبکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر کا جواب کیا تھا؟ اطاعت رسول دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرو، کس انداز سے مال خرچ کیا جا رہا ہے؟ پوچھا ابوبکر تم کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کے اندر جو کچھ تھا لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ کائنات کے اندر کون ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہے؟ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن ہے۔ اور یہ کیفیت صحابہ کرام کی اتباع سنت کی آخری وقت تک رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت باب مناقب عثمان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگا، خنجر لگ گیا ہے، زہریلا خنجر لگا، ابو لولو مجوسی نے مارا، اس کیفیت میں نڈھال ہو گئے، بستر علالت پر چلے گئے، لوگ آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا، ینگ مین آیا، اس نے آ کر عیادت کی، حضرت عمر کی واپس جانے لگا، حضرت عمر نے اس کو بلایا، حضرت عمر نے بلا کر اس کی کیفیت کو دیکھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ مرض الوفات کے اندر ہے، ایسا زخم لگا ہے جس سے جانور ہونے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، ایسا زخم لگا ہے کہ پورا جسم چور چور ہو چکا ہے، جسم کا سارا خون نکل چکا ہے۔ اس کیفیت میں ایک شخص کو دیکھا کہ خلاف سنت عمل ہے، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف عمل ہے، رسول اللہ کی زندگی کے خلاف عمل ہے، نوجوان آیا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اس کو بلا کر فرمایا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر لو، شلوار ٹخنوں سے اونچی رہے گی، ایک اللہ کے رسول کی سنت پوری ہوگی اور دوسرا تمہارا کپڑا بھی محفوظ رہے گا، مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے بھی رسول اللہ کی حدیث پر عمل کا درس دے کے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی تو کیا وقت ہے نصیحتیں کرنے کا، اس وقت تو لوگ اپنے آپ کو روتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو روتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو روتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے کو آخری وقت تک اتباع کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آپ کی اطاعت کس بات میں ہے، آپ کی اتباع کس بات میں ہے، آپ کی حدیث پر کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو بھیجا، قاصد کے طور پر گئے، ایلچی کے طور پر گئے، جا کر وہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر ایلچی کی حیثیت سے گئے اور جا کر وہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ بھائی جماعت کے مایا ناز عالم دین، پہلے تو میں بہت معذرت کے ساتھ میری فیورٹ شخصیت نوجوان علماء کی جان اور نوجوان خطیبوں کے امام حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب جو پہلے تشریف فرما ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ شیر پاکستان، بلکہ پہلے کہتے تھے شیر پنجاب، اب شیر پنجاب نہیں، شیر پاکستان، بلکہ شیر پاکستان بھی ان کے قد کاٹ کو دیکھ کر چھوٹا ہے، شیر دنیا، شیر اہل حدیث، پوری دنیا کے اہل حدیثوں کے شیر حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے۔ میں کراچی میں تھا، وہ مولانا کے حوالے سے بات یاد آ گئی۔ کراچی میں ایک کانفرنس میں مولانا نے تقریر کی پنجابی میں، تو کراچی کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پنجابی تو سمجھتے ہی ہیں، پنجابی تو الہامی زبان ہے، تو ایک بہاری وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کو میں جانتا تھا کہ یہ پنجابی نہیں سمجھتا، تو میں نے اس کو بعد میں پوچھا، میں نے کہا یار آپ کو پنجابی نہیں آتی تھی تو آپ بڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا جی پنجابی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، مولانا منظور کی ایک ایک بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو مقام دیا ہوا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ اہل حدیث علماء کو پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور ان کو تا حیات حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اتباع سنت کا جذبہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ مزین تھا، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ مزین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ان کے اوپر بھرا ہوا تھا۔ اور ہمیں تو صحابہ کرام کے اندر ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں گزر گئی۔ حج قران میں، حج تمتع میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے حج قران افضل ہے، کوئی کہتا ہے حج تمتع افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو مسئلہ پہنچتا ہے کہ آپ بتلائیں کون سا افضل ہے، انہوں نے فرمایا حج تمتع افضل ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج تمتع کیا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ رہا، میں نے دیکھا آپ نے حج تمتع کیا ہے، آپ نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، آپ نے حج تمتع کے احکامات پورے کیے ہیں۔ کسی نے کہا شیخین تو یہ بات کہتے ہیں، شیخین سے مراد کون ہے؟ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے۔ فرمایا وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بڑے تاریخی الفاظ تھے، انہوں نے فرمایا دین شیخین کے اوپر نازل نہیں ہوا، وہی شیخین کے اوپر نازل نہیں ہوئی، وہی نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ کسی نے کہا آپ کے والد کا بھی یہی فتویٰ ہے، کہنے لگے میرے والد پر وہی نازل نہیں ہوتی، وہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوتی۔ اگر یہ بات سننے کی ہے، اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ابو بکر و عمر کی اطاعت جائز نہیں ہے تو پھر مجھے بتلائیے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک کی اطاعت جائز ہو سکتی؟ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت جائز ہوتی، کسی کی فرما برداری جائز ہوتی، تو رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اس لائق نہیں تھا کہ ان کی اطاعت کی جاتی، ان کی فرما برداری کی جاتی۔ اگر صحابہ کرام کی اطاعت اور صحابہ کرام کی اطاعت اور صحابہ کرام کی تقلید کرنی جائز نہیں ہے تو روئے زمین میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جس کی رسول اللہ کو چھوڑ کر اطاعت کی جائے، رسول اللہ کو چھوڑ کر جس کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام
جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دین کا فہم دیا تھا، وہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ سی بات ہے، وہ اطاعت رسول کرتے تھے، ان کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، ان میں کوئی سہروردی نہیں تھا، قادری نہیں تھا، چشتی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا، چشتی نہیں تھا، قادری نہیں تھا، کوئی ان میں نہیں تھا۔ ان میں سے ایک ایک کو پوچھو، وہ یہی بات کہتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں ہم سے پوچھو ہم کیا ہیں۔ وہ کہتے تھے ہمارا ایک ہی رشتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس، بڑی معروف روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت علی اور حضرت عثمان کے اختلاف میں، حضرت امیر معاویہ کے اختلاف میں دو گروپ بنے صحابہ میں، ایک علوی کہلانے لگا، ایک عثمانی کہلوانے لگا۔ جو حضرت علی کے ساتھ ہے وہ علوی ہے، جو حضرت عثمان کے ساتھ ہے وہ عثمانی۔ اب کوئی اپنے آپ کو حضرت علی کی طرف نسبت کر کے علوی کہے تو یہ نسبت بری نہیں، بہت اچھی نسبت ہے، لیکن کوئی حضرت عثمان کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے عثمانی کہتا ہے تو ذہن نصیب یہ تو بہت اچھی نسبت ہے، یہ نسبت نعوذ باللہ من ذالک بری نہیں ہے۔ لیکن جب فرقہ بندی کا مسئلہ ہو، جب گروہ بندی کا مسئلہ ہو، جب افتراق امت کا مسئلہ ہو، جب انتشار امت کا مسئلہ ہو، جب لوگوں کے بٹنے کا مسئلہ ہو، حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے کا مسئلہ ہو، حدیث رسول اللہ کو چھوڑ کر، اطاعت رسول اللہ کو چھوڑ کر اماموں کی اطاعت کی بات ہو، لوگوں کی اطاعت کی بات ہو، علاقائی نسبتوں کی بات ہو، امام ابو حنیفہ کی بات ہو، امام شافعی کی بات ہو، امام احمد بن حنبل کی بات ہو، امام مالک کی بات ہو، تو پھر اپنے آپ کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں، آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا حضرت عثمان کے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، یہی الفاظ اہل حدیث کی میراث ہے، یہی الفاظ اہل حدیث کا منہج ہے، یہی الفاظ اہل حدیث کا راستہ ہے۔ پوچھا گیا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں جان لو میرا نظریہ، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں۔ آج کوئی پوچھے ہم سے، آج کوئی پوچھے ہم سے، آج کوئی پوچھے اہل حدیث سے کہ آپ کیا ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے۔ کوئی کہے آپ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حملی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، ساری کی ساری باتیں پوچھے، ایک جواب دو، ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمدی ہیں۔ وہی نظریہ جو صحابہ کا تھا، وہی نظریہ جو صحابہ کا تھا، آج اہل حدیث کا بھی وہی نظریہ ہے۔ جو اطاعت کا جذبہ صحابہ کا تھا، آج اہل حدیث کا وہی جذبہ۔ میں اس کی مثال آپ کو ایک اہل حدیث سے دوں۔ یہاں لاہور کے اندر جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ وہاں میں مہمان کی حیثیت سے تھا تو کسی نے مجھے آگے کر دیا کہ شاہ صاحب آپ فجر کی نماز پڑھائیں۔ فجر کی نماز پڑھانے میں آگے ہو گئے۔ سفر میں تھکا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج لا اقسم بہذا البلد اور لا اقسم بیوم القیامہ یہ پڑھ لیتے ہیں، جمعے کی فجر کی نماز۔ میں نے شروع کر دی لا اقسم بیوم القیامہ۔ جب میں نے پڑھی تو پیچھے سے ایک بندے نے لقمہ دیا، اس نے کہا الف لام میم، الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں لا اقسم بیوم القیامہ، یہ مجھے کہیں اور سے لقمہ دے رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، سفر کی تھکاوٹ تھی اور یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ یہ جمعے کا دن ہے۔ تو اس نے پھر میں نے پڑھا لا اقسم بیوم القیامہ، اس نے پھر الف لام میم کا لقمہ دیا۔ میں بڑا تنگ آیا، میں نے کہا یہ عجیب پاگل بندہ ہے پیچھے کھڑا ہے۔ تو نماز کے اندر بڑی مشکل سے میں نے بہرحال وہی لا اقسم بیوم القیامہ پڑھ لی۔ دوسری رکعت کو جب میں کھڑا ہوا، میں نے لا اقسم بہذا البلد جب پڑھی تو وہ پیچھے سے اس نے لقمہ دیا هل اتى على الانسان حين من الدهر۔ میں نے پھر اس کی وہ لقمہ نہیں لیا، میں نے کہا پڑھ کہیں سے رہا ہوں، لقمہ یہ کہیں سے دے رہا ہے، تو میں نے پھر وہ پڑھ لی۔ نماز جب میں فارغ ہوا تو وہ نابینا تھے، وہ تشریف لائے تو میرے پاس آ کر مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں اسلام آباد سے آیا۔ تو کہتے ہیں آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا جی کون سی حدیث؟ کہنے لگے وہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے،
حل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے. آپ کو کیسے جرت ہوئی کہ آپ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد پڑھ کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اہل حدیث کا امام بن گیا ہوں. ہمیں یہ پتا نہیں تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اندر وہ شعور موجود ہے، اہل حدیث کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، اہل حدیث کے اندر اتباع سنت کا وہ معاملہ موجود ہے. رب کعبہ کی قسم کسی کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو اہل حدیث کے اندر موجود ہے. الحمدللہ اہل حدیث کی مساجد کے اندر رسول اللہ کی اتباع کا وہی جذبہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا. صحابہ کرام اس میں بہت آگے تھے، بہت آگے تھے، بہت آگے تھے. ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کمیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، لیکن ایک بات یکساں ہے کہ مانتے وہ بھی محمد رسول اللہ کو تھے، مانتے ہم بھی محمد رسول اللہ کو ہیں. اللہ کے رسول کے بعد انہوں نے کسی کی اطاعت نہیں کی، ہم بھی اللہ کے رسول کے بعد کسی کی اطاعت کو نہیں مانتے ہیں. ہماری زندگی کا نقطہ یہی ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہی ہمارا نقطہ بن جائے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر عمل میں، تو رب کعبہ کی قسم جہاں صحابہ کامیاب ہوئے وہاں اللہ ہمیں بھی کامیاب و کامران کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نسبت غیر سے کر کے نہ بے غیرت مریں گے ہم، نسبت غیر سے کر کے نہ بے غیرت مریں گے ہم، کسی کا ہو رہے کوئی مصطفیٰ کے ہو رہیں گے ہم. یہ تھے محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، اطاعت مصطفیٰ پر اپنا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے تھے. آپ بلا تاخیر آپ کے سامنے خطیب نکتہ دان، عظیم سکالر، محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرماتے ہیں. محترم جناب آگے تشریف لے آئے. آگے آگے تشریف لے آئے، ذرا قریب ہو جائے نا پیار محبت کے ساتھ. سارے ساتھی آگے آ جائیں. قبل اس کے کہ میں دعوت دوں محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق خواجہ صاحب کو، ان کی آمد سے قبل ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے محترم جناب فداء الرحمان طیب صاحب تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح بات نہیں بنے کہ ماشاءاللہ اتنا شاندار اجتماع ہے، آپ اپنی بیداری محبت اور پیار کا ثبوت دیں. دوبارہ سلام کہوں گا، بلند آواز سے جواب دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ العزیز قبل اس کے کہ میں عظمت صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی شان اور ان صحابہ میں سے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک نئے انداز کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے نظم کہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے علماء کرام کا آنا، ان کا سنانا اور آپ کا سننا خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے.
بڑے محبت سے جب آپ یہ نئی نظم سنیں تو جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور محبت ہے، جو ہی میں یہ نظم کہوں گا تمام حضرات محبت سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس راتی سنگار دے اندر، جس راتی سنگار دے اندر دوئے محبوبے سارے اڈی صدیق اکبر دیتے کئی ڈنگ سپ نے مارے، تے ویکھ کے آسو حضرت پوچھیا، تے ویکھ کے آسو حضرت پوچھیا کیوں روویں یار پیارے، تے ناگ کالے نے منو ڈنگیا پیا صدیق عرضے گزارے، تے فوراً لبے آقا لایا، انتہائی توجہ طرف جملہ پیش کرنے لگا وا، انہوں سن کے محبت نال سارے دو سبحان اللہ کہہ دینا، تے فوراً لبے آقا لایا، تے فوراً لبے آقا لایا، تے فوراً لبے آقا لایا، تے مک گئے رونے سارے۔ تو پھر میں کیوں نہ ایک نویں انداز نال نظم پیش کردا جاواں، جنوں ابو بکر نال پکا تے سچا پیارے، نظم سن کے دوویں ہاتھ اٹھا کے محبت نال سبحان اللہ کہندے جانا، کر یار صدیق تیاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، میری حاضری آقا جانے، میری حاضری آقا جانے، جند جان کرا قربانے، جند تکبیر جناب مولا بیدار ماں طیب، میری حاضری آقا جانے، میری حاضری آقا جانے، جند جان کرا قربانے، جند جان کرا قربانے، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، تیرا بار صدیق اٹھاوے آقا، تیرا بار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چڑھ سا چاڑی، ساڈی ازلاں تو ہے یاری،
یاری کدی یار صدیق دی یاری ساڈی ازلاں تو گئے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو گئے یاری اور انتہائی توجہ طرف جملہ پیش کر لگا وا جنوں جنوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت پیارے سارے دوست دوویں ہاتھ اٹھا کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے آقا کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے کھن کس لئی کندے میرے آقا تیرے سوچ گئے پیوں کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے کھن کس لئی کندے میرے کھن کس لئی کندے میرے بن جاواں تیری اسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ذرا ٹھہر ونجو سرکار ذرا ٹھہر ونجو سرکار پہلے صاف کرے سمگارے پہلے صاف کرے سانگارے کیوں مینو جان نبی دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق دی یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق دی یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری زہر کھاوے ڈنگ پچاوے زہر کھاوے ڈنگ پچاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری تین راتاں غار دا مر جائے تین راتاں غار دا مر جائے میری گود نبی دا بسترے میری گود نبی دا بسترے نہ بھول سا عمراں ساری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہر مشکل سر تے جیسا آقا ہر مشکل سر تے جیسا میں لگیاں توڑن بیسا میں لگیاں توڑن بیسا کیوں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کدی یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اور آخری فکرہ پیش کر کے میں اجازت چاہواں گا انہوں ہی سن کے سارے دوست محبت نال بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دینا کہ فدا کرے بیان اللہ کہ فدا کرے بیان پیا دسدا خود قرآن کہ فدا کرے بیان
بے دسدا خود قرآن کی صدیق دی کارگزاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کدی یار صدیق دی یاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو ہے یاری کدی یار صدیق دی یاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ